بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے بالکل پرفیکٹ بیوی ملے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل مرد کا ساتھ مل جائے، جبکہ ایسا ہونا مشکل بھی ہوتا ہے اور بالکل نہیں ہوتا۔ وہ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن بھی ایک دوسرے سے منسلک ہو جانے سے دونوں مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر تیز ہوا میں دونوں ایک دوسرے کو تھام کر چلنے لگتے ہیں۔ وہ مکمل مرد کی تلاش میں تھی۔ تلاش کرتے کرتے بہت دور جا نکلی، جہاں اب دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسے اپنا وجود اکیلا کھڑا نظر آنے لگا تھا۔ مکمل اور بھرپور کی تلاش میں تھوڑا بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ مجھ میں کہاں غرور ہے، میں تو بس تھوڑا سا اتراتی ہوں۔ ارے میں اکڑ کر تو نہیں چلتی، وہ تو میں بے حد خوبصورت ہوں۔ میں نے کبھی تکبر تو نہیں کیا جانا، وہ تو میرا لہجہ ذرا سخت ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میرے قابل بھی تو کوئی نہیں۔ شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں، تم بس تیار رہنا۔ اس بار بھی اگر مجھے آنے والے لوگ پسند نہ آئے تو وہ اسلام نگر والا رشتہ دیکھیں گے۔ فی الحال تو ان لوگوں کو دیکھ بھال لیں۔ آنسا بیگم صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی پھل کاٹتے ہوئے دامن سے گویا ہوئی۔ دامن نے بھوئیں اچکائیں اور سیب کی ایک پھانک اٹھا کر کھانے لگی۔ لیکن امی، آپ کو معلوم ہے میرا آخری سیمسٹر ابھی پورا پڑا ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے بہت وقت ہے۔ مجھے بار بار یہ فضول قسم کی پریڈ نہ کروایا کریں۔ زلفوں کو ماتھے سے ہٹاتی ہوئی دامن ہمیشہ کی طرح لاابالی انداز میں شادی سے انکاری تھی۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے، ایک بار کوئی لڑکا پسند آ جائے پھر ان لوگوں سے تمہارا سیمسٹر ختم ہونے تک کا وقت لے لیں گے۔ امی نے دامن کی طرف دیکھتے ہوئے دامن سے بات کی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں تم سب کو کہ لڑکا پسند تو آئے، پھر سال یا 6 مہینے کا وقت لے لینا۔ دادی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے دوسرا سیب آنسا بیگم کے ہاتھ میں تھمایا اور آنسا بیگم اس کو چھیلنے لگی۔ آج پھر سر تبریز نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، عابد نے دور سے آتی دامن کو خوش دلی سے کہا۔ اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ دامن نے دہنے کندھے پر بیگ کی بیلٹ چڑھاتے ہوئے عابد سے پوچھا۔ یہی کہ دامت کی اسائنمنٹ سب سے اچھی تھی۔ عابد نے بات گھمائے بغیر اسے مختصر بتایا۔ عاشی بھی پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عاشی دونوں کی بیسٹ فرینڈ تھی، دونوں کی گفتگو سن کے مسکرا دیتی۔ ہاں مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میری ہی اسائنمنٹ سب سے اچھی ہوں گی، ویسے بھی میں ہی نمبر 1 ہوں پوری کلاس میں۔ تکبر امیز لہجے میں بولتی ہوئی دامن سیدھی اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ عاشی نے ایک نظر عابد کو دیکھا اور جاتی ہوئی دامن کو دیکھ کر گویا ہوئی۔ عابد، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس کے منہ نہ لگا کرو، ہر وقت تکبر اس کی ناک پہ موجود رہتا ہے۔ اچھا جی، تم بھی تو اس کی بیسٹ فرینڈ ہو نا، اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے تمہاری عزت زیادہ عزیز ہے۔ عاشی نے تیزی سے بات کرتے ہوئے رک کر باقی بات مکمل کی۔ عاشی، تم بھی نا، ایک تو تم لڑکیوں کی فطرت مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خیر چلو کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ عابد نے عاشی کو کینٹین چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
جلدی کرو، یہ بسکٹ الگ ٹرے میں سجاؤ اور پینٹیز والی ٹرے الگ رکھنا۔ اور ہاں، چائے والی ٹرے دامن ہی مہمانوں کے سامنے لے کر آئے گی، باقی سب میں خود ڈرائنگ روم میں رکھوا دیتی ہوں۔ آنسا بیگم نے دامن اور چھوٹی ندا کو ہدایت کرتے ہوئے اپنا رخ ڈرائنگ روم کی طرف کر لیا۔ دادی پہلے سے وہاں مہمانوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ آصف صاحب بھی موقع پہ تشریف لے آئے تھے۔ بھائی، ہماری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نہایت مہذب بچی ہے۔ میں نے ان کی تربیت بہت نازوں سے کی ہے۔ آصف صاحب نے اپنی بیٹی دامن کے لیے تعریفوں کے پل باندھے جو کسی حد تک سچائی پہ مبنی تھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہمیں بھی پڑھی لکھی بہو کی تلاش ہے۔ ہم ایسی ہی مہذب اور پیاری بچی کو اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بچی کو تو بلائیں، مہمان خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ آئی دو لڑکیوں نے بھی دروازے کی طرف گھورنا شروع کر دیا۔ ہاں ہاں، لیجیے، آ گئی آمد۔ آنسا بیگم دروازے کی اور سے دامن کو اندر لے آئی۔ بہت پیاری بچی ہے۔ خاتون اور لڑکیوں کے چہرے دامن کو دیکھ کر چمک اٹھے۔ آپ جب چاہیں ہمارے گھر آئیں اور ہمارے احسن کو دیکھ سکتی ہیں۔ مہمان خاتون نے دامن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنسا بیگم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دامن ان کو پسند آ چکی تھی۔ آصف صاحب، میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر اس بار بھی لڑکا مجھے نہ بھایا تو ہماری طرف سے یہ رشتہ بھی ریجیکٹ ہی سمجھیے۔ آنسا بیگم کے مزاج کافی اونچائی پہ معلوم ہو رہے تھے اور اس بات کو آصف صاحب بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے وہ بھی اپنی پری کے لیے عرش سے آئے ہوئے شہزادے کی تلاش میں تھے، جس کے پاس اپنا بزنس بھی ہو، قد کاٹ، روپ، سیرت کے ساتھ ساتھ ان کے تمام مطالبات پہ پورا اترتا ہو۔ ایسا لڑکا ان کو ابھی تک مل نہیں پایا تھا۔ کچھ شرائط تو دامن کی اپنی بھی تھی، لڑکے کا رنگ گورا ہو اور فیملی چھوٹی ہونی چاہیے۔ یہ دامن نے اپنی امی صاحبہ کو پہلے سے بتا رکھا تھا۔ وہ لوگ احسن کو دیکھ کر آئے تو اس لڑکے میں ہزاروں عیب تو آنسا بیگم نے راستے میں ہی نکال دیے۔ لڑکے کے گال پچکے ہوئے ہیں، بزنس بھی کچھ خاص نہیں تھا، ہمارا فضول میں وقت ضائع کروایا۔ اس کنیز بی بی نے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں اس کے پاس۔ کتنی بار کہا ہے کہ لڑکا خوبصورت ہو، کم از کم ہماری داماد کے ساتھ میچ تو کرے، دادی نے تل ملاتے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے بولا تھا۔ تم کب آئے؟ سامنے بیٹھے عابد کو دیکھ کر دامن یکدم چونکتے ہوئے بولی، میں تو کب کا یہاں بیٹھا ہوں، تم اسائنمنٹ میں ہی اتنی بزی تھی کہ میرے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ عابد نے سنجیدگی سے کہا اور کن آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ عابد نے دوبارہ دامن کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات؟ دامن نے نظریں اٹھائے بغیر اسائنمنٹ کے اوراق الٹتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عابد نے تہمید باندھی۔ تو میں کیا کروں؟ دامن کے لہجے میں لاپرواہی کے ساتھ روکھا پن بھی شامل ہوا۔ تو یہ کہ میں نے لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے، وہ اٹک اٹک کے بول رہا تھا۔ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس بار دامن نے اسائنمنٹ کو بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ اس لیے کہ وہ لڑکی میرے سامنے ہے۔ عابد نے کوشش اور ہمت کو ملا کر اسے دو ٹوک بات کی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے کیسا لڑکا پسند ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو مسٹر، آشی نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میرے گھر والے بھی لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمارے معیار کا ابھی تک ملا نہیں۔
تم تو ہرگز ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتے۔ وہ ایک سانس میں بول رہی تھی جبکہ عابد بھی اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دامن تمہیں پتہ نہیں کہ اسٹڈی سے فری ہو کر میں اپنے بابا کا بزنس سنبھالنے والا ہوں، اور ایک ہی بہن ہے جو چھوٹی ہے، ابھی پڑھ رہی ہے۔ میری دلہن کو میرے گھر والے بہت پیار سے رکھیں گے، تم بہت خوش رہو گی میرے گھر میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری طرف سے بے شمار محبت ملے گی۔ عابد اسے انگلی لہرا کر بتاتا ہوا پیچھے کی جانب چلتا گیا، اور بات مکمل کرتے ہی مڑ کر یونیورسٹی کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ مزید دامن کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی بات سناتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ دامن اسے کلاس کی جانب جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ آج کچھ مہمان آ رہے ہیں اماں، آنسا بیگم نے دادی کو آنے والے رشتے کے متعلق بتایا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، آنے دو، دیکھتے ہیں کتنے پانی میں ہیں۔ ہماری دامن کے جوڑ کا ہوا تو ہاں کریں گے، ورنہ ہمیشہ کی طرح ان کو بھی چلتا کریں گے۔ دادی نے چادر کا پلو سر پہ ٹکاتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا۔ لیکن اماں اس بار لڑکا بھی ساتھ آ رہا ہے۔ ارے اچھا ہے نا، لڑکا یہیں دیکھ لیں گے، ان کے گھر جانے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ لوگ شام 6 بجے آ رہے ہیں، تیاری کر لینا، امی نے سبزی کاٹتے ہوئے دامن کو بتایا۔ امی آپ بھی نا، مجھے بہت کوفت ہوتی ہے یہ روز روز کا ڈرامہ، اف میں تنگ آ گئی ہوں۔ دامن نے کسمساتے ہوئے پیاز کا تڑکا لگاتے ہوئے امی کی جانب دیکھا۔ میرا بچہ، ایک بار لڑکا پسند آ جائے، تمہاری یہ روز روز کی جھنجھٹ ختم ہو جائے گی، امی نے محبت بھرے انداز کے اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے کہا۔ اب جاؤ، شاباش، تیاری کرو۔ اسے جانے کے کہہ کر امی خود چولہے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج آنسا بیگم اسے کسی بھی کام میں نہیں لگانا چاہتی تھی۔ جس دن بھی رشتے کے لیے کسی نے آنا ہوتا، اس دن دامن کو مکمل ریسٹ کروائی جاتی تاکہ اس کے چہرے پر کسی تھکن کے آثار نہ ہوں۔ چہرے پہ فیشل اور کیمپیں وہ خود لگا لیتی، جس سے چہرہ شاداب اور حشاش بشاش دکھائی دیتا۔ وہ لوگ آ گئے ہیں، جلدی سے یہ ٹرے اٹھاؤ اور ڈرائنگ روم میں جاؤ، امی کا آرڈر آیا ہے۔ چھوٹی ندا نے شرارتی انداز سے دامن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دامن نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اسے دیکھنے کے لیے عابد کی فیملی آئے گی۔ عابد کو بھی ساتھ بیٹھا دیکھ کر دامن نے تیوری چڑھائی۔ حد ہوتی ہے ویسے، یہ بندہ تو گھر تک پہنچ گیا، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ عابد شرارتی انداز سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لو دامن، محبت کی ہے، کوئی ٹائم پاس نہیں کیا، تمہیں عزت سے رخصت کر کے لے کر جاؤں گا، عزت سے لینے آیا ہوں، اپنا وعدہ پورا کیا میں نے۔ لیکن دامن کے گھر والوں کا معیار ان کی حیثیت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ لڑکے کا رنگ صاف نہیں۔ آصف صاحب مہمانوں کے گھر جا چکنے کے بعد آنسا بیگم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں، مجھے بھی لڑکا اور اس کی فیملی تو ٹھیک لگی، کاروبار بھی ٹھیک ہے، سب سے اچھی بات یہ کہ لڑکا ہماری دامن کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آصف صاحب کو آنے والے رشتے میں باقی سب خوبیاں نظر آئیں، لیکن دامن کا رنگ گورا ہونے کی وجہ سے عابد کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی اسے کہا تھا کہ اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں، لیکن یہ لڑکا اپنی منوا کے کلاس روم میں چلا گیا تھا اور آج اپنی فیملی کو لے کے آ گیا۔ کچن میں برتن صاف کرتی ہوئی دامن نے بھویں اچکا کر تکبر آمیز لہجے میں امی کو بتایا، جس پہ امی خاموش رہی۔
چلو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آنسا بیگم نے دامن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرے پاس جس چیز کی کمی ہے تمہارے گھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے عاشی نے بتایا کہ تم لوگوں کو میں پسند نہیں آیا، مطلب مجھے صاف انکار ہی محسوس ہو رہا ہے۔ ارے عزت سے اپنی امی جان کو لے کر تمہارے گھر رشتہ لے کر گیا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بے بسی کے عالم میں بول رہا تھا۔ دیکھو عابد، میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہارے معیار میں تم پورے نہیں اترو گے۔ دامن کے لہجے میں غرور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا میرا معیار ہے آپ لوگوں کا؟ سب کچھ تو بھلا چنگا ہے میرے پاس۔ عابد نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس تم نہیں سمجھو کہ عابد، میرا راستہ چھوڑو، میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے۔ جاتے جاتے ایک بات سنتی جاؤ، جس معیار کی تم بات کر رہی ہو وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اگر مل بھی گیا تو مجھ جیسا محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ عابد نے جاتی ہوئی دامن کو اونچی آواز میں کہا اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی پوری بات سن چکی تھی لیکن انسنی کر کے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ 2 قدم دور کھڑی عاشی تم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم جیسے قابل اور اچھے لڑکے کو ٹھکرانے والا نہایت ہی بے وقوف ہوگا۔ تمہارا تو فیملی بیک گراؤنڈ بھی اتنا اچھا اور مضبوط ہے، نہ جانے کیوں ان لوگوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ تم ایسے لوگوں کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے عابد۔ عاشی نے عابد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ لو دامن، آج تم کھانا بناؤ، آج میری طبیعت خراب ہے۔ آنسا بیگم نے دامن کو کھانا بنانے کا کہا اور خود صحن میں پچھی چارپائی پہ آ کر بیٹھ گئی جہاں دادی پہلے سے بیٹھی تھی۔ دامن کو کچن کے کاموں سے ذرا بھی کوفت نہیں ہوتی تھی۔ کوکنگ کرنا اس کی ہابی تھی۔ وہ بخوشی آج رات کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ایک طرف اس نے آلو چھیل کر رکھ لیے اور دوسری طرف گوشت بنانے کا مسالہ پہلے سے تیار کر دیا۔ امی، آلو گوشت کے ساتھ میں چپاتیاں بھی بنا دیتی ہوں۔ اس نے کچن سے کھڑکی سے امی کو آواز لگائی۔ ہاں ہاں بنا دو، مجھے تو بہت چکر آ رہے ہیں۔ امی نے اسے چپاتیاں بنانے کی اجازت دیتے ہوئے ساتھ ہی اپنی طبیعت کی ناسازی بھی بتا دی۔ گوشت بھن جانے کے بعد وہ اس میں آلو ڈال چکی تھی۔ اس کا شیفون کا دوپٹہ بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ کبھی کندھے سے گر جاتا تو کبھی پورا اس کے وجود پہ بکھر جاتا۔ روٹیاں بنانے کے لیے اس نے دوسرے چولہے میں آگ جلا دی۔ ابھی اس نے اس پہ توا نہیں رکھا تھا کہ توا رکھنے سے پہلے اس نے آلو گوشت کے سالن میں چمچ ہلانے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا تو اچانک اس کے شیفون کے دوپٹے کو آگ نے فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دامن نے دوپٹے میں لگی آگ کو دیکھا تو گھبرا کے شور مچا دیا۔ امی امی، آگ لگ گئی، وہ چیخ رہی تھی۔ آگ نے صرف چند لمحات لیے اور اس کے بدن پہ پہنے ہوئے لان کے سونٹ تک پہنچ گئی۔ آگ لگنے کے بعد ان لمحات کے دوران امی اور دادی صحن سے دامن کی چیخو پکار سن کے بھاگتی ہوئی آ گئی۔ دونوں عورتیں حواس باختہ ہو گئی، دونوں نے بھی شور مچا دیا۔ ندا بھی گھبرا کے چیخنے لگی کہ محلے کے لوگ آن پہنچے۔ دادی نے کشمکش میں دامن پہ پانی کے گلاس بھر بھر کے بھیگنے شروع کر دیے۔ اس پہ پانی نہ پھینکو بہن، کپڑا پھینکو کپڑا۔ عورت میں سے کسی نے اونچی آواز میں تیزی سے صلاح دی۔ لہٰذا صحن میں پڑی چارپائی کے اوپر سے کپڑا اتار کے دامن پہ کسی نے پھینک دیا۔ 2-3 چادریں چھوٹی بہن ندا اندر سے اٹھا لائی۔ دامن پہ چادریں پھینک کر آگ پہ قابو پا لیا گیا۔
لیکن دامن کو کافی حد تک جھلس چکی تھی۔ حرارت کی وجہ سے دامن بے ہوش ہو چکی تھی۔ مزید کتنے دن لگیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آصف صاحب نے ہسپتال میں ڈاکٹر سے دوائیوں کا نسخہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کل ہم ان کو ڈسچارج کر دیں گے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے آصف صاحب کو بتایا اور اپنے کیبن میں چلے گئے۔ آصف صاحب بے بسی سے ڈاکٹر کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ روز دامن کو ہسپتال میں رکھا، اس کے زخموں کو بھرنے میں کافی دن لگ گئے۔ آگ کی شدت نے دامن کا آدھا بدن چہرے سمیت لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دامن نے جیب سے اپنے وجود اور چہرے کو غور سے دیکھا، تب سے اس کو چپ کی بیماری لاحق ہو گئی۔ آج وہ لوگ دامن کو گھر لے کر آ گئے۔ آدھا چہرہ تو مسخ ہو گیا۔ یہاں کسی ڈاکٹر نے بھی سرجری کی حامی نہیں بھری۔ سنا ہے باہر کے ملکوں سے ایسے مسخ شدہ چہرے کی سرجری ہوتی ہے، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ چہرہ پہلے جیسا شاداب اور حسین نظر آئے۔ دامن کی عیادت کے لیے آئی ہوئی دو عورتوں میں سے ایک نے عیادت کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہا، سنا ہے میں نے تو یہ لوگ دامن کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، اب کون کرے گا اس ڈراؤنی لڑکی سے شادی؟ دوسری عورت کی بات اندر داخل ہوتے ہوئے آصف صاحب کی سماعتوں تک پہنچ گئی، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ دامن کیسی ہے؟ آصف صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی بیگم صاحب سے بیٹی کا حال پوچھا۔ کیسی ہو سکتی ہے؟ ظاہری تو مسخ ہو چکی ہے، باطنی بھی ٹوٹ چکی ہے، ہر وقت خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے۔ آج اس نے عابد کو فون کیا، ارے وہی اس کا یونیورسٹی والا کلاس فیلو۔ آنسا بیگم نے آصف صاحب کو یاد دلانے کے انداز میں کہا، ہاں وہی جس کا رشتہ ہمارے ہاں آیا تھا۔ آصف صاحب کو جلدی یاد آ گیا، ہاں وہی، اس سے کوئی کام پڑ گیا تھا، دامن کو شاید یونیورسٹی سے چھٹیاں لینی تھی، لہٰذا میرے اصرار پہ دامن نے اسے کال کی تو اس لڑکے نے بتایا کہ آج وہ مصروف ہے، آج اس کی بارات ہے۔ دامن کے پوچھنے پہ اس لڑکے نے بتایا ہے کہ بہت اچھے خاندان کے شریف لوگ ہیں، لڑکی دامن کی ہی کلاس فیلو ہے، آشی بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی بھی ہے۔ آشی نے خود عابد کو پرپوز کیا تو عابد نے گھر والوں سے مشورہ کر کے اس کا پرپوزل قبول کر لیا۔ آج ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ آنسا بیگم نے ساری تفصیل دامن کے ابو کو بتا دی، جو دامن نے خود ماں کو بتائی تھی۔ بس بیگم، قدرت بھی کیسا کھیل کھیلتی ہے انسان کے ساتھ، انسان واقعی خسارے میں ہے، لیکن جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے تب تک وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ آصف صاحب اپنا سا منہ لے کر بے بسی کے عالم میں بول رہے تھے، میں اپنی بچی کو اس طرح گھٹ گھٹ کے جیتے نہیں دیکھ سکتی۔ دامن کے ابو، آپ کوئی اچھا رشتہ دیکھیں، ہم اس کی شادی کر دیں گے تو اس کی دلی کیفیت کچھ بدلے گی، شاید پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ ہاں دیکھتا ہوں کسی غریب گھر کا لڑکا، کوئی چھوٹی موٹی نوکری ہی کرتا ہو، ہماری دامن کو بس قبول کر لے، ابو نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو